چلو ٹھیک ہے، چلیے بولیے. پھر رہنے دیں. نہیں میں نے کھول دیا، بولیے. نہیں ابھی آپ نے جیسے ایک بات کی کہ واقعی اللہ تعالیٰ اتنی محبتیں کرتا ہے اور وہ کبھی کوئی مصیبت یا پریشانی جو بظاہر ہمارے زندگی میں آتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی ہے، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہی اس نے ہم کو پالا ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے، اسی کی طرح ہم کو پلٹ کے جانا ہے. تو وہ خود کہہ چکا ہے کہ میں 70 ماہ زیادہ محبت کرتا ہوں، تو وہ کیسے آپ کے لیے کوئی برا راستہ سوچے گا. البتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے اور اللہ سے دعا کرنا شروع کرتا ہے کہ اللہ مجھے دے دے، اور اللہ کہتا ہے کہ اے انسان بے شک میں نے تجھ کو بنایا، تجھے ذی شعور بنایا، ذی العقل بنایا ہے، اور تجھ کو میں نے اشرف المخلوق بنایا. بے شک تیرے فیصلے کی میں قدر کرتا ہوں، تو جا اور میں کوشش کروں گا کہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کروں. کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ وقت ہے، اور یہ وقت ایسا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. کیونکہ بعض چیزیں اگر مصیبت بھی ہو تو گزر جاتی ہے، اور اچھی چیز بھی ہو تو گزر جاتی ہے. کیونکہ بعض چیزیں جب پلٹ کے واپس آتی ہیں تو وہ ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ انتقام کا ذریعہ ہوتی ہے. مگر وقت کبھی کسی انتقام نہیں لیتا، کیونکہ اس کا کام صرف گزرنا ہے، صرف گزرنا ہے، صرف گزرنا ہے. یہی بات ہے. ایک دفعہ جناب سلمان علیہ السلام ایک وادی میں جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ان کو، کیونکہ وہ ہوا پہ بھی قادر تھے. یہ تو ہمارے مسلمان ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، اس پہ بحث کرتے ہیں، لعنت ہے ان کی شکلوں پہ. جناب سلمان علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ہواؤں پہ ان کا وہ تھا، ہر چیز پہ ان کی، کس چیز پہ ان کی گرفت نہیں تھی. ہواؤں، بارش، پانی، انسان، جن سب ان کے تابع تھے. تو دیکھا چوٹیاں وہاں سے گزر رہی تھی، تو جو چوٹا ان کا سردار تھا اس نے کہا بلوں میں گھس جاؤ. ایسا نہیں کہ لاشعوری طور پہ سلمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ تم کو کچل دے. تو ہوا نے فوراً جو تھی وہ جناب سلمان علیہ السلام کے کان میں جا کے بتایا، کیونکہ ہوا پہ قادر تھے کہ یہ کہہ رہا ہے چوٹا. جناب سلمان علیہ السلام مسکرائے اور ہنسے، اور اس کے بعد ہوا کو حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لے کے آ. 2 سیکنڈ میں چوٹا ان کی ہتھیلی پہ آ گیا. اب جناب سلمان علیہ السلام دیکھ کے، شدید بہت بڑا بادشاہ تھا جس کی حکومت اس سے پہلے ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی تھی. سلمان علیہ السلام نے چوٹے سے کہا تو کیا سمجھتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ نبی اللہ ہیں. تو تو نے یہ جسارت کیسے کی کہ میرا لشکر اور میں جو ہے وہ چوٹوں کو کچل جاتا؟ اس نے کہا اے نبی اللہ، میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا تھا، میں نے آپ کے لشکر کے بارے میں کہا تھا، اور اپنے چوٹیوں سے کہا تھا کہ دیکھو بے خیالی میں اتفاقاً کہیں وہ کچل نہ دیں. تو میں نے ان کو حکم دیا تھا. تو جناب سلمان علیہ السلام جو تھے وہ بہت باروبار آدمی تھے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتا کہ اس وقت افضل کون ہے، تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو وہ چپ رہا. انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا نہیں بتا مجھے کون افضل، میں افضل ہوں کہ تو افضل ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ اس وقت تو میں افضل ہوں. اس کو سن کے تو جناب سلمان علیہ السلام جو تھے اور تھوڑا سا جلال میں آ گئے. غصے کا لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا، جلال میں آ گئے. کہا آپ ثابت کر ورنہ میں سزا دوں گا. کہا جناب سلمان علیہ السلام آپ کے پیر زمین پر ہیں. کہاں پہ؟ اور میرے پیر ایک نبی کے ہتھیلی پر ہے. تو اس وقت تو میں افضل ہوا آپ سے. جناب سلمان علیہ السلام سن کے، اس کی دلیل سن کے بہت خوش ہوئے. تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ جس کو حکومت دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے، اور جس کو نہیں دیتا اس کو بھی آزماتا ہے. آزمائش سب کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے.